قیمن درست کرنے والی ہے. قیم یہ بھی صفت ہے کتاب کی، یعنی ایسی کتاب ہے جو درست کرتی ہے، خود بھی درست ہے اور دوسروں کو بھی درست کرنے والی ہے. یہ عوج ہی کی مزید وضاحت ہے. کس چیز کو درست کرتی؟ غلط عقائد کو، افکار کو، سوچوں کو. اور کس کو درست کرتی؟ اعمال کو درست کرتی. بندوں کے دینی اور دنیاوی سارے مصالح کی رعایت اور حفاظت کرنے والی. ہماری دین اور دنیا کی جتنی بھی باتیں ان سب کو یہ درست کر دیتی. کسی کو تجربہ ہوا ہوگا کہ قرآن پڑھنے اور سمجھنے کے بعد اس کی دنیا کے حالات بھی بہت درست ہوئے، زندگی گزارنے کا ڈھنگ آ گیا، ایک طریقہ آ گیا، ایک سلیقہ آ گیا، ہر چیز اپنی جگہ پر آ گئی. قیم درست کرنا، درست کرنے سے مراد یہ کہ ہر چیز کو اس کی جگہ پہ لے آنا. ہر انسان اپنی جگہ پر آ گیا، کس کی عزت کرنی ہے، کس کی نہیں کرنی، کس سے محبت کرنی، کس سے نہیں کرنی، کس کو کتنا مقام دینا ہے، شوہر کا مقام کیا ہے، بچوں کا مقام کیا ہے، بہن بھائیوں کا مقام کیا ہے، والدین کا مقام کیا ہے، استادوں کا مقام کیا ہے، باقی لوگوں کا مقام کیا ہے. ہر ایک کا مقام بتا دیتی. مال و دولت کا مقام کیا ہے. اور پھر قیم میں معتدل کا معنی بھی آتا ہے کہ بیلنس کرتی ہے لائف کو. یہ نہیں کہتی کہ بالکل فقیر ہو جاؤ، یہ نہیں کہتی کہ دولت کے پیچھے بھاگتے رہو. ہر چیز کے اندر کیا لاتی ہے؟ اعتدال لاتی ہے. تو قیم درست ہے، درست کرنے والی ہے، اعتدال لانے والی ہے، اور ہر طرح کی دنیاوی اور دینی جو مسائل ہیں، ہمارے مصلحتیں ہیں، فائدے ہیں، ان کی رعایت کرنے والی، ان کی حفاظت کرنے والی ہے. اب دیکھیں کہ دونوں صفات کے اندر فرق کیا ہے. پہلی میں نفی ہے اور دوسری میں اثبات ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس میں کوئی عوج نہیں، ٹیڑھا پن نہیں، نفی. اور اثبات کیا ہے کہ کیا کرتی ہے، قیم ہے. یہ دونوں طرح کی صفات مل کر اس کو کیا بنا رہی ہے؟ ایک مکمل کتاب بنا رہی. عربی کا ایک محاورہ ہے، التخلیہ قبل التحلیہ. تخلیہ کہتے ہیں خالی کرنا، اور تحلیہ کہتے ہیں زیور پہنانا. اب زیور کون پہنتا ہے؟ مثلا تحلیہ کہتے ہیں بیوٹیفائی کرنا کس چیز. جب آپ کو میک اپ کرنا ہوتا ہے، کچھ لوگ تو جیسا منہ ہے دھوئے بغیر اوپر کچھ لگا لیتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ پہلے کیا کرتے ہیں، مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں، فیشل کراتے ہیں، اس میں پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں. لیکن اصل مقصد کیا ہوتا ہے؟ تخلیہ. کس سے؟ ڈسٹ سے. ہر طرح کی جو بھی امپیورٹیز ہیں وہ ساری نکال دی جائیں، اور اس کے بعد اوپر اس کو بیوٹیفائی کیا جائے. جیسے کسی جگہ کو پینٹ کرنا ہوتا ہے نا، ایک تو یہ ہوتا ہے جو ہے اس کے اوپر آپ برش پھیر دو، ایک وہ کوالٹی تھی. اور دوسرا کیا ہوتا ہے، کبھی آپ نے دیکھے یہ دونوں طریقے پینٹ کرنے کے، کون سا بہتر ہوتا ہے؟ رگڑائی والا. تو تخلیہ قبل تحلیہ غیر ذیوج. پہلے تو لا رہی بفی، کوئی کنفیوژن نہیں، بالکل آپ اس پر اعتماد کرو، اس کتاب پر. جب ہو گیا تو پھر کہا اب یہ تمہاری زندگی میں ایک اعتدال لے آئے گی، اب یہ تمہیں صحیح راہ دکھائے گی. اور کس لیے آئی ہے کتاب؟ اچھا، قیمن کی تفصیل ہمیں دوسری جگہ پر بھی ملتی ہے، دوسری آیات سے بھی. مثلا قرآن پاک میں سورۃ البینہ میں آتا ہے، رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ فیہا کتب قیمہ. سورۃ البینہ آیت 2 اور 3. سورۃ الاسراء آیت 9 میں آتا ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. یہ قرآن راستہ دکھاتا ہے، کون سا؟ وہ جو سب سے درست ہے. پھر آپ دیکھیے کہ قیم میں جب افکار کی اصلاح کرتی ہے یہ کتاب، تو نہ صرف یہ کہ ہمارے، بلکہ پچھلی کتابوں کے اندر جو تحریف ہو گئی، جو معنی بدل دیے گئے، اس کی بھی درستگی کرتی. اس بارے میں سورۃ المائدہ میں آتا ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ. اور ہم نے آپ کی طرف کتاب اتاری حق کے ساتھ، جو آپ کے سامنے پہلی کتابیں ان کی تصدیق کرتی ہے اور ان کی نگہبان ہے. اور کس لیے آئی ہے کتاب؟ لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا،
تاکہ خبردار کرے، ڈرائے. کون؟ کتاب. اور کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کس چیز سے ڈرائے؟ بأسا شدیدا، سخت عذاب سے. کہاں کے؟ آخرت کے یا اس کے علاوہ بھی کوئی؟ دنیا اور آخرت دونوں کی مصیبتوں اور تکلیفوں اور دکھوں سے وارن کرے، خبردار کرے. من لدنہ، اس کی طرف سے. کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. اللہ کی طرف سے آنے والی سزا، عذاب شدید، اس پر لوگوں کو خبردار کر دے. اور یہ بھی کیا ہے؟ دراصل اللہ کی رحمت، اور اس پر بھی اللہ کی تعریف، اس کا شکر کہ اس نے ہمیں دنیا میں ہی بتا دیا کہ لوگوں اگر تم غلط کام کرو گے تو پکڑے جاؤ گے. دنیا میں تو ایسا ہوتا ہے نا، آپ اشارہ توڑ کر بھاگ جاتے ہیں، ایکسیڈنٹ کر کے چھپ جاتے ہیں، لوگوں کو مار کر ملک سے بھاگ جاتے ہیں. لیکن اللہ کے ہاں کوئی بھی بھاگ نہیں سکتا، کوئی بھی چھپ نہیں سکتا. صرف انذار نہیں، صرف ڈراوا نہیں، ساتھ ہی کیا فرمایا؟ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ خوشخبری دے مومنوں کو، ایمان والوں کو. یبشر، بشرا، کیسی خوشخبری ہوتی؟ جو چہرے پر آ جائے، انسان جس سے کھل اٹھے، خوش کر دینے والی بات. وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، خوشخبری کس کے لیے؟ مومنوں کے لیے. مؤمن کون ہوتا ہے؟ جو ایمان والا ہوتا ہے. ایمان کیا ہوتا ہے؟ کس کس چیز پر ایمان؟ حدیث جبریل میں جب جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ مل ایمان، تو آپ نے کیا جواب دیا تھا؟ وہ بہت جامع ڈیفینیشن ہے ایمان کی. ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ. تو یہ بیسک کمپوننٹ ہیں. اگر ان میں سے کوئی ایک بھی ڈراپ ہو جائے تو ایمان کامل نہیں ہوتا، ناقص ہو جاتا ہے. اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا بھی ایمان کا حصہ ہے. لیکن کون سے مومنین، کن مومنوں کے لیے خوشخبری ہے؟ صرف اتنا نہیں کافی کہ ہم یہ 4-5 چیزیں جو ان کو مانتے ہیں اور بس اب لا الہ الا اللہ پڑھ لی اور جنت میں چلے جائیں گے. کلمہ جو ہے وہ جنت کی کنجی ہے. کون سی کنجی چاہیے؟ کون سی چابی چاہیے؟ کون سی کی لگتی ہے کسی چیز کو کھولنے کے لیے؟ مثلا آپ کے پاس چابی آ جائے لیکن وہ نہ لگے کسی دروازے کو، تو اس کی کیا وجہ ہوتی؟ تو اس کے جو دندانے وہ ٹھیک نہیں ہے، رائٹ نمبر نہیں ہے وہ. تو ایمان صرف ان باتوں کو دہرانے کا نام نہیں، بلکہ اس کے آگے کیا ہے؟ الذین، وہ لوگ، یعملون الصالحات، جو عمل کرتے ہیں نیک. تو اس سے کیا بات واضح ہوئی؟ خوشخبری کس کے لیے؟ نیک کام کرنے والوں کے لیے. صالحات، صالحات، صالحتن کی جمع، صالح، اچھا. اچھے کام کی کیا تعریف ہے؟ کہ جس میں نمبر 1 اخلاص ہو، اور نمبر 2 سنت کی پیروی ہو، اتباع سنت ہو. اخلاص کا اپوزٹ کیا ہے؟ اخلاص کا اپوزٹ شرک ہے، اور اتباع سنت کا اپوزٹ کیا ہے؟ بدعہ، گڈ. تو عمل صالح کون سا عمل ہے؟ نمبر 1 جو صرف اللہ کے لیے ہو، کسی انسان کے لیے نہ ہو. نمبر 2 سنت کے مطابق ہو، من گھڑت نہ ہو. کیونکہ بہت سے لوگوں نے ایسے کام شروع کر رکھے ہیں جن کی کوئی دلیل نہیں قرآن اور سنت میں، تو وہ عمل صالح نہیں ہوا کرتے. وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ، کیا ہے خوشخبری؟ أَنَّ لَهُمْ، بے شک ان کے لیے، أَجْرًا حَسَنًا، اجر ہے اچھا، اجر حسن. اجر حسن سے مراد جنت، کیونکہ قرآن پاک میں آتا ہے للذین احسنوا الحسنى وزیادہ. جو اچھا کرتے ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ اچھا ہے، اور اچھا مراد اس سے جنت ہے. هل جزاء الاحسان الا الاحسان، تو جو اچھے کام کریں گے ان کو بدلہ بھی اچھا ملے گا. کتنا اچھا بدلہ ہے، کیسا ہے وہ بدلہ؟ کسی نے دیکھا ہے؟ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا یعملون.
تو جنت بدلہ ہے کس کا؟ ایمان لا کر عمل کرنے کا، اور اچھے عمل. اب آپ دیکھیے کہ جنت ہی ایسی پرفیکٹ جگہ ہے جہاں انسان کو صحیح معنوں میں جزا ملے گی. دنیا میں کوئی کسی کو جزا نہیں دے سکتا، کیونکہ دنیا میں کوئی چیز پرفیکٹ ہے ہی نہیں. ہر وقت کس چیز کا دھڑکا لگا رہتا ہے؟ اگر سب کچھ بھی مل جائے جو ہم چاہتے ہیں، پھر بھی کس بات کا ڈر لگا رہتا ہے؟ موت کا، چھن جانے کا. پھر آپ دیکھیں کہ مثلاً آپ نے بہت اچھا کھانا کھا لیا، کتنی دیر چلے گا؟ 2-3 دن چل جائے گا. پھر کیا ہوتا ہے؟ بھوک لگ جاتی، زیادہ کھا لیں پیٹ خراب ہو جائے گا، اب پیاس بھی لگی ہوگی، پھر درد وغیرہ بھی ہو رہی ہوگی. ہو سکتا ہے کسی کو سردی لگ رہی ہے جو باہر بیٹھے ہیں، اور ہو سکتا ہے کسی کو گرمی لگ رہی ہے جو اندر بیٹھے ہیں. جتنے مرضی پرفیکٹ انتظام کر لیں، ان چیزوں سے آپ باہر نکل ہی نہیں سکتے. ہر وقت ان میں سے کوئی نہ کوئی چیز آپ کے ساتھ ہے. اگر آپ اس وقت مثلاً کہ نہیں مجھے کوئی بھوک نہیں لگی، مجھے کوئی پیاس نہیں لگی، انوائرمنٹ بھی بہت اچھا، کوئی ڈسٹ وسٹ نہیں، سردی بھی نہیں گرمی بھی نہیں، کیا اندر سے موت کے خوف کو نکال سکتے؟ موت کو روک سکتے ہیں؟ کس وقت کس کی آ سکتی ہے؟ اینی ٹائم. انسان کہتا ہے ابھی تو اچھا بھلا تھا، اچھی بھلی باتیں کر رہا تھا، اس کو کیا ہوا؟ یہ تو کبھی بیمار بھی نہیں ہوا تھا. تو دنیا میں کوئی بھی اجر آپ کو مل جائے تو وہ اجرن حسنہ نہیں ہے، اجرن حسنہ وہیں پر ہے. دنیا میں بس ٹھیک ہے، انسان اچھے کام کرتا ہے تو اس کو نیک نامی مل جاتی ہے، وقتی طور پر کچھ فائدے مل جاتے ہیں. اس لیے ہمیں عمل صالح کے بدلے کی توقع کہاں کے لیے رکھنی چاہیے؟ آخرت کے لیے. اصل بدلہ وہیں پر ہے. اور پھر سب سے اچھی بات یہ کہ ماکثین فیہ ابدا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ماکث، ہمیشہ ٹھہرنے والے، کوئی وہاں سے ان کو نکالے گا نہیں. لا یبغون عنہا حولا، نہ کوئی بوریت ہوگی، نہ وہاں سے خود ہی جانا چاہیں گے. دنیا میں تو آپ دیکھیے کسی بھی خوبصورت ریزورٹ پہ آپ چلے جائیں، آپ کبھی پکنک پہ گئے؟ سیر پر، کسی باغ میں، کسی پارک میں، کچھ دیر کے بعد کیا ہوتا وہاں جا کر؟ گھر چلے، تھک گئے، بور ہو جاتے ہیں. اس سے بعض لوگوں نے قیاس کیا کہ لوگ جنت میں بھی بور ہو جائیں گے. نہیں، وہاں کوئی بوریت نہیں، اس لیے کہ وہاں انسان کی انجوائمنٹ کی کیپیسٹی اتنی بڑھا دی جائے گی کہ انسان بور نہیں ہوگا، نہ تھکے گا. کیونکہ جنت کی تعریف کیا کی گئی ہے کہ وہاں پر نہ مرض ہے، نہ موت ہے، نہ بھوک ہے، نہ پیاس ہے، نہ گرمی ہے، نہ سردی. اللہ نے اپنے بندوں کے لیے ایسی چیز تیار کی جس کا دنیا میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. اس قرآن کا میسج پھر کیا ہوا؟ نمبر 1، سارے کنفیوژن دور کرتا ہے. جس کے ذہن میں کوئی کوشچن ہو قرآن اس کا آنسر کرے گا. نمبر 2، کیا کرے گا؟ زندگی کو بیلنس کر دے گا. نمبر 3، کیا کرتا ہے؟ آخرت کی فکر دیتا ہے. نمبر 4، ایمان لا کر عمل صالح کرنے والوں کو خوشخبری دیتا ہے، جنت کی بشارت دیتا ہے. یہ کرسٹ ہے، پورا میسج ہے اس میں. اگر کوئی پوچھے قرآن پڑھ کر کیا ملا آپ کو، کیا ملے گا آپ کو، تو دس از اے پرفیکٹ آنسر. کوئی پوچھتا ہے آپ کا یہ جو ہر وقت قرآن پڑھتے رہتے کیا ملتا ہے، کیا ملے گا، تو اگر آپ ہر ہفتے سورۃ الکہف پڑھیں گے تو آپ کو کیا پتا چلتا رہے گا؟ روشنی رہے گی نا. یعنی حیرت ہوتی ہے نا بعض اوقات خود مسلمان جو ایمان لاتے ہیں قرآن پر، وہی قرآن کے پڑھنے پڑھانے کو ایک بے فائدہ چیز سمجھتے ہیں. اور ایک بڑا کام کا نقطہ کہ یہاں ڈرایا جا رہا ہے صرف ان کو نہیں جو غلط کام کرتے ہیں، ان کو بھی ڈرایا جا رہا ہے کہ جو عمل نہ کریں. وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور کیا ہے میسج قرآن کا؟ اور ڈراتا ہے ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا. کون کون کہتا تھا؟ مشرکین عرب، یہود، نصارا. سورۃ مریم میں آتا ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، وہ کہتے ہیں کہ رحمان نے بیٹا بنا لیا. لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، تم بہت ہی بودھی چیز لائے ہو، بہت ہی گھٹیا بات کی تم نے، اتنی خراب بات کہ تکاد السماوات یتفطرن منہ، کہ جس سے آسمان پھٹ پڑے. وتنشق الارض، زمین شق ہو جائے. وتخر الجبال ہدا، پہاڑ بھربھرے ہو کر گر پڑے. ان دعوا للرحمن ولدا،
کہ وہ رحمان کے لیے بیٹا پکارتے ہیں. وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا, رحمان کے لیے تو جائز ہی نہیں, پسندیدہ ہی نہیں کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے. بات یہ ہے کہ انسان کی گمراہی کا سب سے بڑا سبب غیر اللہ پر بھروسہ کرنا, اللہ کے سوا دوسروں کو سہارا سمجھنا. یہاں سے سب گمراہیاں پھوٹتی, یہیں سے شرک کے دروازے کھلتے ہیں کہ انسان جب اپنے نفع نقصان کا مالک کس کو سمجھتا ہے, انسانوں کو, دوسروں کو سہارا سمجھتا ہے. اور اس کی بدترین شکل کیا ہے کہ اللہ کے لیے کسی کو بیٹا قرار دیا جائے. اللہ کو بیٹا قرار دینے کی وجہ کیا تھی؟ کیوں کہتے تھے کہ اللہ کا بیٹا ہے؟ کیونکہ وہ خدا کو, کریٹر کو کسی ہیومن شکل میں دیکھنا چاہتے تھے تاکہ اس کو ہاتھ لگا سکیں, اس کو دیکھ سکیں, اس کا سہارا لے سکیں, اس کے پاس جا پہنچے, اس میں سیٹسفیکشن ڈھونڈیں. کیونکہ یہ انسان کی ویکنس ہے کہ وہ ان چیزوں کے اوپر زیادہ اعتماد کرتا ہے جس کو وہ چھو سکتا ہے, جس کو وہ ہاتھ لگا سکتا ہے, جس کو وہ دیکھ سکتا ہے, جبکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سب چیزوں سے بالا ہے. انسان حقیقی معنوں میں عبد جب بنتا ہے, عبادت جب کرتا ہے, جب وہ کیا کہتا ہے, لا الہ الا اللہ, عبادت کے لائق اصل سہارا, خالق, مالک, رازق, معبود صرف وہ ہے, سب محبتوں کے لائق وہی ہے, اصل سہارا وہی ہے. اور جو اللہ کے سوا کسی اور کو معبود بنائے وہ دراصل عبادت کے دائرے سے فوراً نکل جاتے ہیں, خواہ بظاہر وہ کتنے ہی اچھے اچھے کام کیوں نہ کریں, وہ اب نہیں رہتے پھر حقیقی اب. وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا, مشرکین جو تھے وہ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے. یہود عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے, نصارہ مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے. لیکن یہ سب جو کچھ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما لہم بہ من علم, ان کو اس بات کا کوئی علم ہے ہی نہیں, بغیر علم کے یہ بات کر رہے ہیں. ولا لآبائہم, اور نہ ان کے باپ دادا کو. اس کا مطلب یہ کہ کوئی بھی انٹیلیجنٹ شخص, کوئی بھی عقل مند انسان اس بات کو مان ہی نہیں سکتا کہ اللہ جس کو کسی نے دیکھا نہیں اس کا کوئی ایسا بیٹا ہو جسے لوگ دیکھ سکیں, جو کھاتا ہو, جس کو لباس کی ضرورت ہو, جسے نیند آئے, جسے بیوی اور بچوں کی خواہش ہو, جو خرید و فروخت کرتا ہو. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب چیزوں سے بالا ہے, اللہ کو ان میں سے کسی چیز کی ضرورت نہیں. اور ویسے بھی بیٹا جس کا ہوتا ہے اس سے ملتا جلتا ہوتا ہے. اور مثلا جتنے بھی جانور ہیں ان کے جو بچے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں, جیسے ماں باپ ہوتے ہیں. تو یہ بہت بڑا جرم ہے جس کے پیچھے کوئی دلیل ہے ہی نہیں. اور لا علمی بہت بڑی مصیبت ہے, جہالت سب سے بڑی بیماری ہے. بیماریاں بہت قسم کی ہیں لیکن سب سے بڑی بیماری کیا ہے؟ آپ دیکھیے کہ جسمانی بیماریاں بھی کب آتی ہیں انسان پر؟ جب انسان اپنی جہالت کی وجہ سے کوئی غلط کام کرتا ہے تو بدن کو نقصان پہنچتا ہے. اویئرنیس بہت ضروری ہے. اور یہاں کیا ہے, عقیدے کی خرابی میں بھی سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ جہالت. ذرا سوچئے, بہت سے لوگ جو کسی خاص مذہب پر ہوتے ہیں, شرک کر رہے ہوتے ہیں, اس کی بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے؟ کیا وجہ ہوتی ہے؟ لا علمی. اور جتنے بھی ایسے لوگ ہیں وہ لا علمی میں مارے گئے ہیں. ان کو کوئی بتانے والا نہیں تھا, انہوں نے کسی کی سنی نہیں, اور جو ان کے پاس پہلے پہنچ گیا وہ انہی کی بات مان گئے. اور اس وقت دنیا میں آپ دیکھیے کہ جیسے کہا جاتا ہے کہ عیسائیت اس وقت تعداد یا آبادی کے لحاظ سے بڑا مذہب ہے, تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کا مجھے اتفاق ہوا اس دفعہ جب میں ابھی پچھلے ہفتے دبئی میں تھی. وہاں پر ایک جگہ ہے, وہاں گلوبل ولیج اس کو کہتے ہیں. گلوبل ولیج کا مطلب یہ ہے کہ ایک گاؤں ہے جس میں پوری دنیا کے یا بڑے بڑے جو ملک ہیں یا کانٹیننٹس ہیں ان کے ریپرزینٹیٹو اپنے اپنے ایک پیویلین میں لا کر اپنا ایک چھوٹا سا ملک بنا لیتے ہیں. یعنی اس حصے کو وہ جیسے چار دیواری سے یا کوئی بھی اپنے خاص قسم کا جو ان کا آرکیٹیکٹ ہے اس کے ساتھ اس کو تعمیر کر لیتے ہیں, جسے
پاکستان کا بھی وہاں اسٹال تھا، چائنا کا بھی تھا، تھائی لینڈ، ملیشیا، افریقہ، ایجپٹ، عرب ممالک کے بھی، جارڈن، سعودی عربیہ، یمن وغیرہ، ان کے وہاں پر اسی طرح پویلین تھے. تو وہاں کیا تھا، مختلف شاپس، اور ان شاپس کے اندر ان ملکوں کی پروڈکٹ. اگر آپ ایک دفعہ اس کا چکر لگا لیں تو آپ سمجھے آپ نے دنیا گھوم لی. مختلف ملکوں میں کیا بنتا ہے، کہ لوگ کیسے ہوتے ہیں، ان کی شکلیں کیسی ہیں، کیا کھاتے ہیں، کیا پیتے ہیں، کیا پہنتے ہیں، تو اس میں چھوٹی چھوٹی چیزیں پڑی ہوتی ہیں. تو وہاں پر جب ہم گئے تو جمعہ اینٹر کو بہت بڑی جگہ ہے، تو پیدل چلنا ذرا مشکل ہوتا ہے. گیٹ جہاں پر گاڑی میں اتارا تو وہاں پر سائیکل رکشا والے تھے. تو سائیکل رکشا والے جو ہوتے ہیں یہ بنگلہ دیش، انڈیا وغیرہ میں، ایک تو ہمارا تو موٹر سے رکشا چلتا نا، تو انسان بھی سائیکل چلاتے ہیں اور پیچھے رکشا پہ لوگ بیٹھ جاتے ہیں. تو ہم نے سوچا کہ ہم اس پر بیٹھ جاتے ہیں. کسی نے کہا کہ نہیں بیٹھتے. میں نے کہا نہیں بیٹھتے ہیں. اس کا فائدہ یہ کہ ان کو ایک تو کام ملے گا، دوسرا ہم ذرا انجوائے کریں گے، دیکھیں گے اس کی سواری کیسے ہوتی ہے. یعنی ویسے ہم بیٹھ گئے اور اسی نیت سے بیٹھے تھے کہ ایک تو ہمیں آسانی ہو جائے گی، دوسرے ہی ان کی مدد ہو جائے گی. اپنے اپنے ملک سے آئے، اگر ان کی کوئی کمائی یہاں نہ ہو، کوئی بھی نہ بیٹھے یہ سوچ کے کہ ہم 5 درہم کیوں دیں، ایسے ہی چلتے ہیں، تو زیادتی کی بات ہے. چلیں آپ اپنا ایک آئٹم کم کر لیں، ایک آئٹم خریدنے کی بجائے آپ سواری کر لیں. سر ہم گئے، ہم نے بہت انجوائے کیا. ہم آگے پہنچے، واپسی پہ پھر یہ تھا کہ کچھ سامان اکٹھا ہو گیا. اب جب اس سامان کو رکھنا تھا تو پھر ظاہر سائیکل رکشا کی ضرورت پیش آئی. وہ شخص بہت ایمانداری سے ہم کو لا کے پہنچایا. اس نے پھر ایک جگہ سے آگے رکشا نہیں جا سکتا تھا کیونکہ ہائی وے تھی، تو اس نے کہا کہ میں آپ کا سامان اٹھا کے تو آپ کو گاڑی تک چھوڑاتا ہوں. جب اس نے سامان چھوڑا، اس کو ہم نے پیسے دیے، تو اس نے کہا یہ تو زیادہ ہے، کیونکہ دیے اسی نیت سے تھے کہ اس کی مدد ہو جائے، کہ زیادہ ہے. لیکن اس کی خوشی اس کے چہرے سے پھوٹ پڑی. میں نے اسے کہا آپ کا نام کیا ہے؟ تو اس نے فوراً اپنے گلے میں پہنا ہوا جو ٹیگ ہے وہ دکھایا، کودر نام بتایا. کہاں سے؟ کہنے لگا انڈیا سے. یہاں کب آئے ہیں؟ جب سے یہ بازار لگا ہے. تو بچے کتنے ہیں؟ 6 بچے ہیں. اور یہاں کہاں رہتے ہیں؟ جگہ بتائی. کتنے لوگ ہیں؟ 10 لوگ ہیں ایک کمرے میں. چھوٹی موٹی باتیں کی. تو جب میں اس بازار جا رہی تھی تو راستے میں سوچ رہی تھی کہ میں ہر دفعہ اللہ کے فضل سے دبئی میں جب جاتی ہوں کسی نہ کسی کو مسلمان کرتی ہوں. میں نے کہا یا اللہ اب تو میں کل جانا بھی ہے تو کسی کو ابھی تک کوئی مسلمان ہی نہیں کیا اس دفعہ، تو کچھ کروا لے مجھ سے نا. ایسے اپنے آپ سے دل میں باتیں کر رہی. تو الحمدللہ وہ بہت اچھا موقع مل گیا. تو میں نے کہا کہ اچھا آپ کیا ہیں؟ کہتے ہندو ہیں. میں نے کہا کس کو مانتے ہیں؟ کہتے ہیں بتوں کو. میں نے کہا جو پتھر سے بنتے ہیں؟ کہتے جی. تو میں نے کہا وہ کیا کر سکتے ہیں؟ تو اسے سوچ میں پڑ گیا. تو میں نے کہا آپ کو پتا ہے بت کس سے بنتے ہیں؟ وہ یہ سڑک جس سے بنی ہوئی نا، جس میں ہم نے پاؤں رکھے ہیں، جس کو احساس دلانے کے لیے کہ کیا کر رہے ہیں نا، دماغ تھوڑا جاگے. میں نے کہا یہ دیکھیں نا جس میں ہم کھڑے ہیں، اسی پتھر اور اسی مٹی سے ہم وہ بنا لیتے اور ان کو پوچھتے تو وہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو میں نے کہا کہ دیکھو کہ اللہ صرف ایک ہے جو اوپر ہے، اور ہر چیز، یہ جتنا بڑا آسمان ہے یہ بھی، باقی چیزیں بھی سب اس نے بنائی ہیں. تو کہتا ہاں یہ تو ہے. پھر انہوں نے کہا کہ دیکھو تم آج کے بعد صرف اس ایک کو مانو، کسی اور کو نہیں، کوئی کچھ نہیں کر سکتا. میں نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تم پیدا کس نے کیا تھا؟ ان بتوں نے یا اس نے؟ کہا اس نے پیدا یا اللہ نے. میں نے کہا تو واپس کہاں جانا ہے؟ اسی کی طرف جانا ہے، جہاں سے آئے وہیں جانا ہے نا، کہیں اور تو نہیں جا سکتے ادھر دائیں بائیں. پھر کہتا ہے کہ میں نے کہا اچھا چلو تم میرے پیچھے پڑھو، میں تمہیں کچھ سکھاتی ہوں. پڑھو لا الہ الا اللہ. اسے 3-4 دفعہ کلوایا. اس نے پڑھنا شروع کیا کہ محمد الرسول اللہ. پھر تھوڑا آخرت کا بتایا. پھر میں نے کہا کہ آپ ہر وقت اس کو دہراؤ اور ساتھ سبحان اللہ پڑھو. جب دل میں دکھ آئے، غم آئے، آپ فوراً پڑھو. تو کہتا ہے ٹھیک ہے میں لکھوا بھی لیتا ہوں. اور میں نے کہا تم اب مسلم ہو، اپنے آپ کو ہندو نہیں کہو گے. تو مان کے چلا گیا. میں سوچ میں پڑ گئی، اتنا سمپل، اتنا جینوئن. اس نے کوئی بحث نہیں کی، کوئی حجت بازی نہیں کی. جو کہا وہ سمجھتا گیا، مانتا گیا. جو پڑھوایا وہ پڑھ لیا. باقی اس کا دل اور اللہ کا معاملہ ہمارا نہیں، لیکن ہمارا جو فرض بنتا ہے وہ یہ کہ آپ جس سے بھی ملے اپنا میسج کنوے کر دیں. تو مجھے اس وقت یہ خیال آیا کہ یہ لا علم لوگ ہیں نا، علم نہیں ان کے پاس، لہذا جو بھی پہنچے گا، ہم پہنچے، کرسچن پہنچے، کوئی اور پہنچے، وہ جو ان کو بتائیں گے وہ اسی کی مان لیں گے. جو ان کی مدد کرے گا، جو ان سے اچھا معاملہ کرے گا، جو ان سے حسن سلوک کرے گا، یہ اسی کے دین پہ چل پڑیں گے. قصور کس کا ہے؟ ہمارا ہے.
اور اگر ان سے پوچھے کہ تم ان بتوں کو کیوں پوچھتے تو وہ کہیں گے ہمیں تو نہیں پتا، ہمارے باپ دادا پوچھتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما لہم بہ من علم، ان کو کوئی علم کوئی نہیں ہے، یہ علم کی وجہ سے نہیں ہے اس عقیدے پر. ولا لآبائہم، اور جیسا یہ لا علم ہے ایسے ہی ان کے باپ دادا بھی لا علم تھے، ان کے پاس بھی کوئی علم نہیں تھا، وہ بھی جاہل تھے. اور جہالت سب سے بڑی مصیبت جس کی وجہ سے ہر چیز اٹیک کرتی ہے اور انسان کا ایمان، عقیدہ، دین، اخلاق ہر چیز نقصان میں پڑ جاتا ہے. علم نہیں، ایمان درست نہیں، علم نہیں، عبادات درست نہیں، علم نہیں، معاملات درست نہیں، علم نہیں، اخلاق درست نہیں، علم نہیں تو آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں یا بندوں کے لیے کر رہے ہیں. تو ضرورت کس چیز کی ہے پھر؟ علم کو عام کرنے کی، روشنی پھیلانے کی. اس میں کیا ہوگا کہ جو لوگ تو صرف بھیڑ چال چلے ہوئے ہیں، اندھا دھند فالو کر رہے ہیں لوگوں کو، وہ تو مان جائیں گے. اور جن کے اندر ضد ہوگی، ہٹ درمی ہوگی، اللہ چاہے گا تو ان کو ہدایت، کیونکہ ہدایت تو صرف اللہ دیتا ہے، بندے تھوڑی دیتے ہیں. بندوں کا کام کیا ہے؟ چراغ جلانا، اور باقی باتیں اللہ دل میں ڈالتا ہے. ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم، ان کو اس بات کا کوئی علم ہے ہی نہیں، نہ ان کے باپ دادا کو. کبرت کلمتن، بہت بڑی بات ہے، بہت بھاری بات ہے، بہت گستاخی کی بات ہے، سخت جھوٹی بات ہے، سخت گمراہی کی بات ہے. یہ کلمہ تہمت ہے. کلمتن تخرج من افواہہم، جو ان کے منہ سے نکلتا ہے. کون سا کلمہ، کون سی بات؟ کہ اللہ کا بیٹا ہے. اس سے بری تو کوئی بات ہے ہی نہیں کہ جو کسی کے منہ سے نکلے. ان یقولون الا کذبا، نہیں وہ کہتے مگر جھوٹ. یہ صرف جھوٹ ہے، کھلا جھوٹ. سورۃ الاسراء میں آتا ہے انکم لتقولون قولا عظیما، یہ بہت بڑی بات ہے جو تم کہتے ہو. اور یہ بغیر علم کے سورۃ الانعام آیت 100 میں آتا ہے وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ. تو بات یہ ہے، خلاصہ کیا ہے کہ عموماً عقیدے کی گمراہی کس وجہ سے ہوتی ہے؟ لا علمی کی وجہ سے. سنی سنائی باتیں، تقلید، آبا پرستی، جو کسی نے کہہ دیا اس پہ آنکھیں بند کر کے چلنا. تو خلاصہ کیا ہے؟ جب علم نہ ہو تو باقی کیا رہ جاتا ہے؟ پھر جہالت رہ جاتی ہے، اندھیرا رہ جاتا ہے. تو قرآن کس لیے آیا کہ لوگوں کو کس سے نکالا جائے؟ اندھیروں سے نکالا جائے اور روشنی کی طرف لایا جائے. کس کے لیے یہ حکم؟ ہمیں فکر ہی نہیں کسی کی.